ہم نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں، میں نے دیکھے، اگر ان سے پوچھا کسی نے تو کہا کہ میں اس میدان میں مجھے علم نہیں، میں عالم نہیں ہوں، میں فقیہ نہیں ہوں، علم حدیث میں، علم تفسیر میں، علم شریعت میں، کلاسیکل علوم میں، علوم شریعہ میں میرا مطالعہ نہیں ہے، میں صرف اس ایک میدان میں کا علم رکھتا ہوں، اس میں علماء سے پوچھیں، ایسے لوگ تھے۔ اب وہ دور گزر گیا۔ یہ احمد دیدات شاید وفات پا گئے ہیں یا حیات ہیں بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے۔ احمد دیدات، ان کا ایک میں نے تو کئی دیکھے مگر ایک کوٹ کرتا ہوں، کئی دیکھے ایک کوٹ کرتا ہوں۔ ان سے جب بھی کبھی کوئی پوچھتا دینی مسائل، شرعی مسائل، قرآن اور حدیث کی تحقیق کا، تو وہ کہتے ہیں میں عالم نہیں ہوں، میں تو قرآن اور بائبل کا ایکسپرٹ ہوں، بائبل کا کمپیریٹو اسٹڈی کرسچینٹی پر یا ہندوازم پر میری مطالعہ ہے، اس کی بات پوچھ لو علوم شریعہ کی علماء سے پوچھو۔ وہ لاہور آئے، کسی نے ان سے پوچھا، سوال کیا، انہوں نے میری طرف ریفر کر دیا، پھر مجھے ملنے بھی آئے۔ جب بھی دنیا بھر وہ دورے کرتے اور ان کو علوم شریعہ پر، حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، اسلامی مسائل کے اوپر بڑے ادق سوالات لوگ کرتے، ان کو تو کہہ دیتے کہ میں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، میرا فیلڈ یہ ہے، لیکن وہ نوٹ کرتے رہتے۔ اور میں جب کبھی ساؤتھ افریقہ دورے پر جاتا، وہ مجھے ملتے اور کاپی لے کر آتے، وہ سارے سوالات مجھ سے پوچھتے، ڈسکس کر کے جواب لکھتے تھے۔ یہ ان کا میرے ساتھ یہ ذاتی تعلق تھا۔ یعنی یہ واقعہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ ایک کردار، کتنی عظمت کردار کی بات ہے۔ لوگوں کو بھی کہہ دینا کہ میں اس فیلڈ میں عالم نہیں ہوں، اور پھر پوچھنے میں بھی تامل اور جھجک نہ کرنا، یہ شیوہ علم ہے۔ پوچھنا آدھا علم ہے۔ تو مجھے ملتے، پوچھتے، اور وہ اپنی کاپی پر جواب لکھتے تھے۔ ایسے اور لوگ بھی لاہور میں، پاکستان میں دیکھے، مگر اب زمانہ بدل گیا۔ اب جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے جس میدان کا، اور ایک فیلڈ میں اس کو علم ہے، ایک فیلڈ کا علم ہے، اور اس سے اگر باقی 99 فیلڈز کے بارے میں بھی سوال کر لیں اور وہ الف بے جیم بھی نہیں جانتا، تو وہ بھی اس پر جواب دینے کو تیار ہے۔ ہر ایک پر محقق و مفتی ہے۔ تو دیانت اور علم کا اس سے وقار اور اعتبار ختم ہو جائے گا اہل علم کا اور علماء کا، اس طرح، کیونکہ اگر ایسی کچی باتیں اور بے بنیاد باتیں اہل علم کریں گے تو نوجوان نسل کو جب دوسری بات جب سنیں گے تو سمجھیں کہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی عزت اور بھرم رکھتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس سے اہل علم کا، علماء کا ایک وقار، مقام حضور کی امت میں ختم ہو جائے گا۔ تو علم کا ایک حیا رکھنا چاہیے، اور اس بات کہنے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ مجھے علم نہیں ہے۔ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے، اکبر الہ آبادی کا، ہر ایک بات پہ کہتا تھا من نمی دانم، ہر ایک بات پہ کہتا تھا من نمی دانم۔ یہ بات سچ ہے کہ اکبر بہت ہی عالم تھا، اس کا بڑا عالم ہونا اسی بات پہ تھا کہ جو بات معلوم نہ ہوتی کہتا تھا میں نہیں جانتا۔ یہ اعتراف کر لینا اکابر کا طریقہ تھا۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ گفتگو کرنا حدیث پر، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ رد کر دیں، قبول کریں، اور یہ فوری پوچھنا کہ بخاری میں دکھائیں کہاں، یہ مسلم میں دکھائیں، یہ سوال آج جس پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ، کہ کوئی بات ہو تو بخاری اور مسلم میں دکھائیں، تب مانتے ہیں۔ میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم کھا کر، آقا علیہ السلام کی سنت کی اتباع میں قسم کھائی، جیسے حضور واللہ فرماتے ہیں، اس شان کی پیروی میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں۔ 1300 سال کا پورا علم حدیث اور اصول حدیث، 13 صدیوں کا، اس کے اندر یہ جملہ کبھی کسی صاحب علم نے نہیں کہا تھا، نہ کبھی کسی نے لکھا تھا کہ کوئی بات ہو تو تب مانتے ہیں اس کو بخاری میں دکھاؤ۔ کیا بخاری میں ہے؟ کیا مسلم میں ہے؟ یہ 12 صدیوں میں جب سے بخاری اور مسلم لکھی گئی، تب سے لے کے آج تک اہل علم کا یہ لکھنا یا کہنا یا سوچنا شیوا ہی نہیں تھا۔ اور میں بڑی وزنی بات، بڑی چھوٹی سی بات نہیں کہی، میں نے ذمہ داری کی بات، 1200 سال کے ذخیرہ علم پر محیط بات کر دی میں نے 12 صدیوں میں۔ یہ سب کتابیں اصول حدیث کی مینشن کر رہا ہوں، یہ سب ٹیبل پہ بھی پڑھی ہے، انہی کے ریفرنس بھی دوں گا آپ کو۔
2 سیشن ہمارے اصول حدیث پر ہوں گے انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کبھی کوئی مکتب فکری نہیں ہے سارا تاریخ اسلام میں۔ میری بات آپ سمجھیں؟ آپ سمجھیں نا کہ شاید کوئی احناف کی بات ہے، شوافے کی، مالکیہ کی، حنابلہ کی، یا کوئی اور کسی مکتب فکر کی، نہیں، کسی زمانے میں بھی کوئی طبقہ اہل علم کا ایسا پیدا ہی نہیں ہوا، روئے زمین پر ایسا کوئی مکتب فکری پیدا نہیں ہوا اہل علم میں، اور نہ کبھی ایسا کوئی عالم ہوا، نہ کوئی محدث، نہ کوئی اصولی، نہ کوئی اہل فن 13-12 صدیوں میں جس نے کبھی اتنی بات کی ہو۔ یہ میری جاہلانہ بات ہے، بے بنیاد بات ہے کہ جو بات آپ کہیں تو کہیں بخاری مانتا ہوں میں، صرف یہ مسلم کو مانتا ہوں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ یہ سارا سوال ہی اتنا جاہلانہ ہے کہ سوال بتاتا ہے کہ اس غریب نے زندگی میں اصول حدیث اور علم الحدیث کے کسی فن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ یہ شیوائے علم ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات کہہ دی نا، میں اس کا احسان مند ہوں گا اگر کوئی مجھے 1200 سال کے اصول حدیث کے ذخیرہ علم میں سے کوئی ایک چھوٹا سا طبقہ اہل علم یا کوئی امام دکھا دے جس نے اصول حدیث میں یہ کوئی مکتب فکر یا یہ کوئی اصول بیان کیا ہو کہ سب تب مانو اس بات کو صحیح، اگر بخاری اور مسلم میں ہو، اگر بخاری مسلم میں نہ ہو تو پھر نہ مانو۔ میں احسان مند ہوں گا، اپنی رائے بدل لوں گا، ود ڈرا